میر زرار، ڈرو اس وقت سے جب میں تمہاری دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوں گی، اس نے ناک بسوڑتے ہوئے کہا تو اس کا کہکا ہوا میں گونجا تھا۔ ڈر رہا ہوں اسی وقت سے، جبھی تو آج منع کر رہا ہوں، وہ کہتے ہوئے اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ یہ کیسی بری باتیں کر رہے ہو تم دونوں، میں مذاق میں بھی ایسی باتیں پسند نہیں کرتی۔ پاس بیٹھی انم یہ برداشت نہیں کر پائی تو غصے سے دونوں کو جھپٹ دیا تھا۔ ماں یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس لڑکی کی آپ کے بیٹے پر نظر ہے، وہ آنکھ دباتے ہوئے بولا تھا۔ ایسا ممکن نہیں ہے، تم دونوں جانتے ہو تمہاری شادی صرف مہرو سے ہوگی، اس لیے مذاق میں بھی بیتو کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ دونوں کو سختی سے بار بار کروا گئی تھی۔ تلخ یادوں سے واپسی نورالعین کے گاڑی کے ہارن سے ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کے 14 توق روشن ہوئے تھے۔ انم بیگم اور نورالعین گاڑی سے اتر رہی تھی۔ ہارن سنتے وہ عبیرہ کی جانب بھاگا تھا اور تھوڑی سختی لیے اس کا کندھا ہلانے لگا تھا۔ اٹھو جلدی، اس نے یوں اٹھائے جانے پر چند لمحے حیرانگی کی نظر سے کرنے چاہے تو زرار نے اس کی مدد کرتے ہوئے بازوؤں سے دبوچے اسے زمین پر سیدھا کھڑا کر دیا تھا۔ اب ٹھیک ہے۔ اس کے پاؤں سلیپرز میں گھسے بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھامے اوپر کی منزل کی جانب بڑھ چکا تھا۔ کمرے میں جا کر اسے اپنے سامنے دھکا دیتے ہوئے آزاد کر دیا تھا۔ ہرگز اس کمرے سے نکلنے کی غلطی مت کرنا، وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ اس کے پیچھے سے دی گئی آواز پر قدم رک گئے تھے۔ مجھے کب تک اس کمرے میں یوں ہی رہنا ہوگا؟ وہ زمانے بھر کے حیرانگی لیے پوچھ رہی تھی۔ جب تک ماں یہاں ہے۔ مگر آپ مجھے زرار نے اسے تنبیہی انداز میں بات کو ادھورا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھول کر بھی ماں کے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بار میں خاموش نہیں رہوں گا، عبیرہ شفقت اپنی کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ چونکہ موسم کافی اچھا تھا اس لیے انم اور نورالعین نے لان میں ہی بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ موسم کی خوشگواری کی وجہ سے دونوں کا موڈ بھی اچھا ہو چکا تھا۔ انم کو وہاں چھوڑ کر نورالعین گھر کے اندرونی حصے میں چلی آئی تھی۔ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، ہمیشہ الٹا ہی کیوں چلتے ہیں۔ میں جس طرح بھی جانا چاہوں دنیا اس کی مخالف سمت ہی جاتی ہے۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی ریلنگ پہ ہاتھ جمائے ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی جب اس کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے لان میں بیٹھی زرار کی ماں اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عبیرہ کی بچی تم تو گئی، کہتے ہوئے وہ کمرے کی جانب بھاگی تھی اور پھر واش روم میں گھس گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زرار اب ضرور آئے گا۔ عبیرہ اسے کسی صورت یہ نہیں کہنا لگنا چاہیے کہ اس میں تمہاری غلطی ہے۔ خود سے ہم کلامی کرتی ہوئی وہ باتھ روم میں ٹہلنے لگی تھی۔ وہ سیڑھیوں سے اتر آتا جب سامنے سے آتی نورالعین کو دیکھ کے رک گیا تھا۔ لگتا ہے تم اس دوستی سے تھک گئی ہو، جبھی آج کل ہر وقت وہ کام کرتی ہو جو مجھے برا لگتا ہے۔ نورالعین مسکرا دی تھی۔ اب کون سی خطا کر دی بھئی؟ کل جو تم نے کیا وہ کم ہے کیا؟ اس کے مزاج ابھی تک بگڑے ہوئے تھے۔ چھوڑو زرار، جو تم نے کیا وہ غلط تھا۔ تم اسے نکاح کے بعد یوں چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایسا کون کرتا ہے؟ اس نے جواب دینے کو لب واہی کیے تھے کہ دونوں انم کو یوں خوشی سے اندر آتے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ زرار نے اس کے چہرے پر ایسی خوشی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ زرار نے فوراً سے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ موم آپ ٹھیک ہے؟ زرار، مہرو اوپر ہے، وہ خوشی سے اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے تھے۔ ماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مہرو یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ زرار نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بضد تھی کہ اوپر جو لڑکی ہے وہ مہرو ہے۔ ٹھیک ہے آنی، آئے ہم اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ انم اس کا ہاتھ تھام کر اوپر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ عبیرہ، بس بہت آزما لیا تم نے میرا صبر۔ غصے کو ضبط کرتے ہوئے اس نے بھی قدم اوپر کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ تینوں آگے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تھے مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ زرار کے منہ سے بلا اختیار الحمدللہ کے الفاظ نکلے تھے۔ وہ جلدی سے انم کی جانب بڑھا تھا۔ دیکھا ماما، یہاں کوئی نہیں ہے، مگر انم اپنے بیٹے کی بات کو نظر انداز کرتے ٹیرس کی جانب بڑھ گئی تھی جہاں کچھ دیر پہلے وہ اسے دکھائی دی تھی۔ عبیرہ واش روم میں چکر کاٹ رہی تھی۔ کچھ ہی پل میں باہر سے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ اس نے بھی شکر کا کلمہ پڑھتے دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں قدم پڑتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر زرار پر پڑی تھی جس کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہو رہی تھی۔ عبیرہ کو لگا جیسے وہ اب بھی آگے بڑھے گا اور اس کی سانسیں چھین لے گا۔ انم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تھا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا مہرو ادھر ہی ہے۔ ملانے کے بعد وہ اسے اپنے ساتھ نیچے لے آئی تھی۔ بظاہر انم کے پاس بیٹھی وہ مسکرا رہی تھی مگر اندر سے زرار کا سوچ کر خوفزدہ تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں اس لڑکے نے ہی منع کیا ہوگا،
منع کیا ہونا ہے، نہیں تو میں جانتی ہوں میری محروم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انم نے کہتے ساتھ اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ان کی باتیں ابیرہ کو شرمندگی کے پانی میں گرا رہی تھی۔ اب جب تم آ گئی ہو نا تو آئندہ کسی کے کہنے پر واپس مت جانا۔ انم کی نظروں میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھ کر ابیرہ کا دل چاہا کہ وہ ان سے گلے لگ کر روتی جائے، یہاں تک کہ اندر کا غبار دھل نہیں جاتا۔ زرار سے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا، اسے وہ اٹھ کر لان کی جانب بڑھ دیا تھا۔ وہ لان میں آ کر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ جتنی دیر وہاں بیٹھتا وہاں خود ہی سڑتا رہتا۔ تم کیوں نہیں چاہتے تھے ابیرہ ان سے ملے، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو انہیں اس کی صورت میں اپنی بہن نظر آتی ہے۔ نور العین بھی فوراً اس کے سر پہ آ پہنچی تھی۔ اگر تم میری دوست نہ ہوتی نا تو میں ہرگز یہ سمجھنے میں وقت نہ لگاتا کہ تم نے سب کچھ جان بوجھ کے کیا ہے، اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نور العین کو فیصلہ کرنے میں چند سیکنڈ لگے تھے۔ آئی ایم سوری، مجھے تمہارے پوچھے بغیر رانی کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، مگر مجھے لگا تم منع کر دو گے، تو تم نے سوچا ہی کیوں نہ بغیر بتائے چھاپا مارا جائے۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں، آیا تم لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے یا تم لوگوں کو موم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟ غصے کی شدت کے سبب سے اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ میر زرار علی، اس کے باوجود اسے زرار کے باتوں نے تکلیف پہنچائی تھی، پھر بھی وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ پارٹنر، میں نے اس سفر میں بہت سے لوگوں کو، بہت سے رشتوں کو کھویا ہے، اور کہیں نہ کہیں سب کا سبب ابیرہ اور اس کے چاہنے والے رہے ہیں۔ اب میں ہرگز اس کی وجہ سے تمہیں نہیں کھونا چاہتا۔ اس نے کہنے کے بعد اپنے سامنے بیٹھی دوست کو دیکھا تھا، جو اسے نظریں ہٹا کر لان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے خود بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ انم ایک واحد ہستی تھی جس سے متعلق معاملات میں وہ ہمیشہ ہوش کھو بیٹھتا تھا۔ وہ کب انتظار میں تھا کہ کب اس کی ماں آگے پیچھے ہو اور وہ اس کی کلاس لے۔ سیڑھیوں سے اترتے اس کو کچن سے آوازیں سنائی دی۔ جب اس نے اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے، جب وہ کچن میں پہنچا تو ابیرہ سنک میں ساس پین رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی، زرار کو اپنے سامنے پا کر گڑبڑا گئی تھی۔ اسے سمجھنے میں ذرا برابر بھی وقت نہیں لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ابیرہ کی طرف سے کوئی پیش قدمی ہوتی، اس نے اس کے بازو پر اپنی گرفت جانتے بوجھتے اتنی سخت کر دی تھی کہ وہ تکلیف کے سبب آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر پھر وہ جلدی سے اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کے پھر سے نظریں نیچے کر لی تھی۔ اس کے چہرے پر اس کے غصے کی شدت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا، وہ دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ وہ الفاظ پوری طرح ادا نہیں ہوئے تھے، الٹا بے بسی کے سبب آنکھوں سے پانی کا قطرہ آزاد ہوتے ہی گال سے بہتا اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں جذب ہوا تھا، جسے وہ مسلسل دوسرے ہاتھ سے مسل رہی تھی۔ منع کیا تھا نا، ہاں یا نہ؟ اب کی بار اس نے دھار کے ساتھ اس کو مزید زور سے خود کے قریب بھی کیا تھا۔ ابیرہ نے کچھ پل کو اپنی سانسیں روک لی تھی۔ وہ باتوں سے سانس لینے پر ہی سزا نہ دیتے، وہ یوں ہی سہمی ہوئی تھی۔ جی، وہ ڈر کے مارے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر اس کے سامنے آنے کی ہمت، جرأت کیسے ہوئی تمہاری ان کے سامنے آنے کی؟ ابیرہ کے جواب نہ دینے پر پھر سے چلایا تھا۔ کیسے جرأت کی تم نے ابیرہ شفقت؟ کہنے کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا تھا جس پہ وہ اور سہم گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ سامنے ہوں گے۔ تمہیں کیا لگتا تھا میں تمہاری بکواس پر یقین کر لوں گا؟ کہتے کہتے اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تھا اور خود ایک لمبا سانس اندر کھینچتے وہ غصے کو اندر اتارا تھا، اور ایک بار پہلے کسی کی صفاقی کی سزا بھگت چکی تھی۔ اس بار میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر اس بار کسی نے اسے تکلیف پہنچائی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ انگلی کے ساتھ تنبیہ کرتے ہوئے لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابیرہ دکھ سے اپنے بازوں پہ ہلکے سے ہاتھ پھیرنے لگی تھی جہاں پر وہ زخم دے کر گیا تھا۔ انم نے اس کے لیے جوڑا بھیجا تھا، ولیمہ تو نہیں تھا۔ وہ ناشتے کا اہتمام بھی گھر پہ ہی کیا گیا تھا۔ پھر بھی شادی کے بعد آج اس کا پہلا دن تھا۔ جوڑا نہ ہی بہت کامدار تھا اور نہ ہی بالکل سادہ، موقع کی مناسبت سے تھا، یا یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ زرار کے مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا گیا تھا۔ جوڑے کے ساتھ ایک عدد سونے کی چوڑیوں کا جوڑا بھی تھا، جس کے شروع اور آخر میں بڑے بڑے کڑے تھے، جس کو فیروزہ کے پتھر سے زینت بخشی گئی تھی، اور پھر کچھ چوڑیوں کے بعد ایک باریک سے کڑی تھے۔ ابیرہ کو یہ جوڑا کہیں سے بھی اتنا پرانا نہیں لگ رہا تھا جتنا پرانا اسے بتایا جا رہا تھا۔ زرار کی نانی نے اپنی بہو کے لیے رکھا تھا، اور اب انم نے اسے یعنی کہ زرار کی بیوی کو تحفے میں دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس جوڑے پر
انگلیاں چلا رہی تھی، اس کے مالک کی پسند پر اشش کر رہی تھی، نظریں ٹھہری تھی، قدم تھم گئے تھے، وقت رک گیا تھا۔ دل نے بغاوت کی اجازت چاہی تھی، مگر سامنے والا بڑا کوئی سنگ دل تھا، اذیت پسند تھا۔ بغاوت پر دل کی خواہش کو پس ڈال کر دماغ کی سنتا وہ اس کے پاس چلا آیا تھا، اور سینڈل کی سٹرپ بند کرتے ہوئے بیرا کو اس نے بازوؤں سے پکڑ کر خود کے سامنے لا کھڑا کیا تھا اور ایک نظر اس کی کلائی میں جھولتی چوڑیوں پر ڈالی تھی۔ اتارو ان کو فوراً۔ مگر کس لیے؟ کس لیے؟ وہ ایک لمحے کو رکا تھا۔ کیونکہ ان کو پہننے کی اہل نہیں ہو۔ یہ پیار اور محبت کی نشانی ہے۔ کسی کو اپنی کی طرف سے کسی اپنے کی طرف سے کسی اپنے کے لیے، لیکن صرف اس کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے جو محبت کرنا جانتا ہو، ساتھ نبھانا جانتا ہو۔ مگر تم، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ امید ہے تمہیں اپنے لیے کس لیے کا جواب مل گیا ہوگا۔ زرار نے اسے جھٹکے سے چھوڑا تو وہ کہیں جا گری تھی جہاں پر وہ پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو اتار کر فوراً آؤ، میں کار میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا تو بیرا کی آنکھیں بلا اختیار ہی جھلک پڑی تھیں۔ ان کے انتظار میں سبھی دروازے پہ موجود تھے۔ کار کا ہارن سنتے ہی سب باہر آ گئے تھے۔ سب کے چہروں پر خوشی جھلک رہی تھی۔ سب نے ملنے کے ساتھ ابیرہ کی تعریف بھی کی تھی۔ ملنے کے بعد وہ سیدھے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے انم کی نظر ابیرہ کی خالی کلائیوں پر پڑی تو وہ نور العین کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، نور، کیا آپ نے ابیرہ کو جوڑا نہیں دیا تھا؟ ابیرہ خاموش رہی تھی کہ شاید زرار کو کوئی وضاحت کر دے، مگر وہ اس کی موجودگی کو ایسے نظر انداز کیے ہوئے تھا جیسے اس کے پاس والی نشست پہ کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ناچار اسے بولنا ہی پڑا، وہ ممانی مجھے پوری نہیں تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، کسی دن نور کے ساتھ جا کر اپنی سائز میں کروا لینا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اس وقت مسکرانے کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ زرار ابیرہ کو یہیں بیٹھنے دیں، ویسے بھی آپ تو آفس جا رہے ہیں، وہ اکیلے بور ہو جائے گی۔ ناشتے کے بعد زرار نے اجازت چاہی تو انم بیٹے کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی، موم، اس کے کرنے کے لیے گھر پہ کافی کام ہے، تو ابھی تو کل آئی ہے، وہ آہستہ آہستہ کر لے گی۔ ٹھیک ہے، اسے پوچھ لیں اگر رہنا چاہتی ہے تو۔ آخر میں ایک نظر ابیرہ پر ڈال کے اور باہر نکل گیا تھا۔ اب وہ سب ابیرہ کے جواب پہ منتظر تھے۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ کبھی وہاں نہیں جاتی، مگر کل رات کی باتیں، زرار کا رویہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تو وہ دل کی کہہ نہ پائی۔ وہ کل رات سے دیر سے آنے کے سبب سامان ان پیک نہیں کر پائی، الماری بھی سیٹ کرنی ہے۔ آپ کیوں نہیں چلتی ہمارے ساتھ؟ ابیرہ کی بات سن کر وہ ہنسی تھی۔ میں تو ضرور آتی، مگر یہ تہمینہ میری جان چھوڑے تب نہ۔ ابیرہ کے چہرے پہ مایوسی کے رنگ دیکھ کر فوراً سے بولی تھی، پریشان نہیں ہو میری گڑیا، میں آتی رہوں گی اپنی بیٹی سے ملنے۔ ان کی بات پر ابیرہ مسکرا دی تھی، پھر سب کے ساتھ سے باری باری مل کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ تم آ گئی، جبکہ مجھے لگا تھا تم موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤ گے ہمیشہ کی طرح۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ لیے اس کی جانب مڑا تھا۔ جانتی ہوں اگر وہاں رک جاتی تو اس کے بعد آپ مجھے اپنے ساتھ رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یہ کیسی تکلیف تھی، یہ کیسا اپنا تھا جو دل کو چھلنی ہوتا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ کافی عقل مند ہو۔ کیا ساری زندگی آپ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے رہیں گے؟ کیا تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارنے والی ہو؟ مجھے کرائے پر نہیں لے کر آئے جو چند دن گزار کر اپنی راہ لے لیں گے؟ نکاح کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ اس کی بے تک کی بات پر وہ پھٹ پڑی تھی۔ وہ جتنی جذباتیت لے بولی تھی، سامنے والا اتنا ہی سرد لہجہ لیے گویا ہوا تھا۔ تو تمہیں رشتوں کے تقدس کا خیال ہے ابیرہ؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کے بدلے سوال داغا تھا۔ دیکھیں، ماضی میں جو ہوا اسے نہ تو میں بدل سکتی ہوں اور نہ ہی میں بدلنا چاہوں گی۔ تب مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ ویسے بھی ہر شخص پہلے اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے، میں نے بھی وہی کیا۔ ماضی میں تمہارے اٹھائے گئے قدموں نے تمہاری خود غرضی کا پتہ تو بہت پہلے ہی دے دیا تھا، مگر آج تمہاری باتوں نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری نظروں میں ہم ہیں کیا۔ کاش کہ وہ تمہارے نام کی مالا جپتے نہیں تھکتے، تمہاری نیت کو جان سکتے۔ زوردار بریک کے ساتھ کار گھر کے سامنے رکی تھی۔ چونکہ اب تم میرے نکاح میں ہو، اس لیے کبھی میرے حکم عدولی کا سوچنا بھی مت۔ ابیرہ شفقت، جانتی ہو زر خریدار ہوں آپ کی، اپنا نام دے کر خریدا ہے مجھے۔ اپنی بات کہتے کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی سے اتری تھی اور جاتے ہوئے دروازے کو بھی دن میں تارے دکھانا نہیں بھولی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ایک پل کو تو زرار کا دل کیا طبیعت صاف ہی کر دے، مگر پھر اپنے غصے کو پیتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دیا تھا۔
وہ گھر پہ بیٹھی بور ہو رہی تھی تو سوچا کیوں نہ گھر کا جائزہ ہی لے لیا جائے۔ اس نے کمروں کا اندر سے جائزہ لینے کے بجائے باہر سے ہی سرسری سے دیکھے، مگر پھر اسٹڈی روم میں نظر پڑتی ہی اندر چلی آئی اور دیکھتے ہی حیران ہوئی تھی۔ اس بندے کو دیکھ کر لگتا تو نہیں کہ اسے بک ریڈنگ کا شوق ہوگا۔ اسٹڈی روم کا نقشہ کچھ اسی طرح تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے اسے ایک طرف چھوٹا سا اسٹڈی ٹیبل اور ساتھ ہی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے صوفہ کا بیڈ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے یعنی کمرے کے بیچ میں ریوالونگ بک ریک رکھا ہوا تھا جو گول گول گھومتا تھا۔ ابیرہ اسے آہستہ آہستہ گھماتے کھڑکی کی جانب آ گئی تھی جہاں سے لان کا منظر واضح ہو رہا تھا۔ باجی، میں کام والی کو لایا ہوں۔ گارڈ دروازے پر دستک دے کر اندر آیا تھا۔ مگر میں نے آپ سے نہیں کہا تھا۔ جی، وہ صاحب کہہ گئے تھے آپ مل لیں۔ ٹھیک ہے، ابیرہ کہتے ہوئے اس کی میت میں اسٹڈی روم سے باہر آ گئی تھی۔ کیا نام ہے؟ ابیرہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نورہ بی بی، اور یہ میری بیٹی ہے جی، مہک۔ یہ تمہارے ساتھ ہی رہتی ہے، اسکول نہیں جاتی؟ نہیں بی بی جی، یہ میرے ساتھ ہی کام کرواتی ہے۔ نورہ کا جواب سن کر ابیرہ نے صرف سر ہلانے میں اکتفا کیا تھا۔ وہ کسی سوال کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ کون سا کسی دوسرے سیارے سے آئی تھی جو اسے بات سے انجان ہوتی کہ لوگ محض 2 وقت کی روٹی کے لیے کس قدر محنت کرتے ہیں۔ پیٹ بھرے گا تو بچوں کی پڑھائی کا سوچیں گے نا، چاہے ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا یقین نہ ہو، وہاں پہ معیاری تعلیم ایک خواب ہی ہو سکتا ہے نا۔ پھر آج سے شروع کر دو بی بی جی۔ کر دو بی بی جی، میں آپ کو چائے بنا کر دوں۔ ابیرہ جو اپنے سوچوں کے پنے پڑھنے میں مصروف تھی، اس کی بات پہ یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اماں کہتی ہے میرے ہاتھوں کی چائے پی کر طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ ابیرہ پہلے تو اس کی بات پہ مسکرایا اور پھر اس بات میں سر ہلا کر ہاں کر دی تھی۔ نورہ کو گئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ تب سے اب تک ابیرہ بس یہی کام کر رہی تھی۔ کبھی ٹہلنے لگتی تو کبھی چینل سرفنگ کرتی۔ جب ان دونوں کام سے تھک جاتی تو اٹھ کر چائے بنانے چلی جاتی۔ اس نے صبح سے ابھی تک کھانا کھانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ابھی بھی زرار کے کار کا ہارن سنائی دیا تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بھلے کوئی بات نہ کرے مگر کم سے کم یہ تو حوصلہ ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی زیرو چیز ہے وہاں۔ گھڑی پر نظر آئی تو 9:30 بجاتے وہ 9:30 بجاتے ہوئے اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ تبھی زرار اندر داخل ہوا۔ سلام کرنے کے بعد اسے سرے سے نظر انداز کرتا ہوا غلام دین کو حکم دینے لگا تھا۔ 5 منٹ کے بعد میں کمرے میں کافی دے جانا۔ کھانا نہیں کھایا میں نے، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے اوپر کمرے کی طرف بڑھتے قدم رک گئے تھے۔ میں نے منع تو نہیں کیا، کھا لو۔ مگر میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا۔ کیا میں نے تمہیں کہا انتظار کرنے کو؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ نہ تو آنکھوں میں اور نہ ہی مزاج میں کہیں نرمی تھی، ہاں ہلکی سی سختی ضرور تھی۔ وہ کرنے کی کوشش مت کیا کرو جو میں نہیں کہتا، نہیں تو دیکھو دوسری طرف تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اس طرح مسکراہٹ اچھالنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا بال ٹھیک کر رہا تھا جب ابیرہ نوک کر کے اندر آئی تھی اور کافی کے مگ کو سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا۔ تم سارا دن میرے بغیر کیسے گزارا کرتی ہو؟ جی میرا مطلب، وہ اس کی طنز کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ مطلب کیا تم مجھے تنہا چھوڑ سکتی ہو؟ آپ تنہا ہی ہیں، وہ غالباً تنہا ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ خیر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے مارکیٹ جانا ہے، کچھ کام ہے۔ ٹھیک ہے، کل ڈرائیور لے جانا۔ وہ ابھی اجازت ملنے پر خوش ہوتے جانے کے لیے پلٹ ہی رہی تھی کہ اس کی اگلی بات سن کر رک گئی تھی۔ امید ہے اس کام کرنے میں کسی سے ملنا نہیں ہوگا، اور ہاں، کام کرنے کے بعد سیدھی گھر آؤ گی۔ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ ابیرہ بالکل اس کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تھی اور تعصب سے دیکھتے سوال کیا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، جو کہا ہے صرف اس پہ دھیان دو۔ ابیرہ نے غصے میں آگے بڑھ کر زرار کے ہاتھ سے پکڑے کپ کو ہاتھ مار کر گرا دیا تھا، جسے کافی اچھل کر زرار کے اوپر جا گری تھی، مگر وہ بڑے انداز سے نظر انداز کر گیا تھا۔ ہے میرا مسئلہ؟ آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا مسئلہ نہیں ہے؟ مانا آپ نے احسان کیا ہے اپنا نام دے کر، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری ذات
की इज्जत नफ्स को कुचलते जाएंगे और मैं खामोश रहूंगी। जरार की अंगारा होती आंखें देखकर वो एक पल डर ही गई थी और जरार के कदम अपनी तरफ बढ़ते देखकर दीवार से जा लगी थी। कभी कभी तो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल कर सोचो अबीरा शफाकत, मैं एक बार तुम्हारे जायज फरार नहीं देना चाहता कि मौका मिलते ही फिर से तुम अपना रास्ता बदल लो। जब यकीन हो गया कि उसकी तबीयत अच्छी खासी साफ कर चुका है तो ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गया था। उसकी ज़रार से मुलाकात नहीं हुई थी और ना ही उसे कोई ऐसी चाह थी। अलबत्ता वो जाते हुए ड्राइवर को उससे मार्केट लेकर जाने का बोल गया था। उसकी गैर मौजूदगी में घर में कोई मर्द मुलाजिम नहीं होता था, मगर आज चूंकि उसे मार्केट जाना था तो आज गुलाम दिन को वो घर छोड़ गया था, मगर घर के अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। ऐसा नहीं था कि उसे घर के औरतों पर भरोसा नहीं था या उसे डर था कि उसकी बीवी कमज़ोर नफ्स की मालिक है जो उस पर एक मुलाजिम को तरजीह देगी। वो खुद एक मर्द था और ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि औरत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मगर मर्द की हैवानियत के आगे वो बेबस ही हो जाती है। जब वो मार्केट से वापस आई तो उसके हाथ में 2 बैग्स थे जिनको उसने टेबल पर रखा और खुद सोफे पर बैठ के उसके सर के पुर्श से टेक लगा दिया था। बीबी जी, चाय लाऊं आपके लिए? नूरा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा था। बना दे, उसने बंद आंखों से उसे जवाब दिया था। नूरा भी, महक कहाँ है? बीबी, वो लॉन में है। ठीक है, फिर चाय लॉन में ही ले आइएगा। उसने शॉपिंग बैग उठाए और लॉन की जानिब बढ़ गई थी। वो वहीं महक के पास नीचे घास पर बैठ गई। महक जो हाथ फैलाए गोल गोल घूम रही थी, घूमते घूमते उसके पास आ रुकी थी। अबीरा बाजी, ये क्या है? महक ने शॉपिंग बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा था। ये, चलो देखते हैं कि क्या है। अबीरा ने बैग्स में से चीज़ें निकालते महक की जानिब देखा था जो खुशी और हैरानगी के मिले जुले तासरात से उसी को देख रही थी। अबीरा ने बैग्स में से किताबें निकाली थी जिसमें मुख्तलिफ शक्लों के साथ ABC अलिफ बे गिनती लिखी हुई थी। किताबों को इतना खूबसूरत बनाया गया था कि अबीरा का दिल चाहा वो एक एक सेट खुद के लिए भी खरीद ही ले। ये सब के साथ एक ज्योमेट्री बॉक्स भी निकाला। उसने ज्योमेट्री बॉक्स कम और सीक्रेट बॉक्स ज़्यादा लग रहा था। अबीरा आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके चीज़ें थैले में से निकालती और साथ साथ महक को भी देखती जो हर चीज़ पर पहले से ज़्यादा चहकती थी। क्या ये सब मेरे लिए है? उसने डरते हुए पूछा। मबादा कहे अबीरा ना ही ना कहते। हाँ ना, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या तुम्हें पसंद आया? आप भी, ये सब बहुत खूबसूरत है। पता है, वो छोटी कोठी वाला मोटा सिर्फ अपनी चीज़ें दिखाकर बहुत चिढ़ाता था और अब मैं भी उसे दिखाऊंगी तो मोटे के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। महक ने मोटे के नाम पर पहले तो अपने मुंह में भरी हुई हवा और फिर उसे अपने मुंह में बर्स किया। अबीरा उसकी हरकत पर हंसती चली गई और फिर उसके गाल खींचे। अब मैं तुम्हें रोज़ पढ़ाऊंगी। पढ़ोगी ना? हाँ जी, पढ़ूंगी। मेरा दिल बहुत करता था मैं भी आयशा बीबी की तरह स्कूल जाऊं, मगर अम्मा कहती हैं ये अमीरों के शौक हैं, हमारी बेटियां तो काम करती अच्छी लगती हैं। ये आयशा कौन है? वो छोटी कोठी वाले मोटू है ना, उसकी बहन है। मैं ये अम्मा को दिखाऊं? उसने आंखों में एक उम्मीद जगाए बीरा से पूछा तो बीरा ने भी इस बात में सर हिला दिया था। गर्चा झटक ना सके ये अंधेरे गर्चा झटक ना सकेंगे ये चिराग अंधेरों को, परवाने खुद ब खुद चले आएंगे। न जाने कब से वो वहाँ खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। नूरा भी चाय लेकर आई थी मगर वो उन्हें वहीं से कप का वापस भेज चुका था। महक उठकर अंदर चली गई तो वो पैंट की जेबों में हाथ डाले और बीरा के पास चलाया था। उसे देखते ही बीरा ने वहाँ से जाने की सही की, मगर ही पर जरार ने उसकी कलाई थामते हुए उसे वहीं रोक लिया था। तुम्हें क्या लगता है ये जो तुम खुदा तरसी हमदर्दी दिखाने में दिमाग से अपने माजी की गुनाहों को मिटा दोगी? ना तो मैंने कोई गुनाह किया है और ना ही मुझे ऐसा कुछ करने की ख्वाहिश है। आपने जो सोचना है सोचे। मेरे लिए वो सिर्फ एक गलत फैसला था। हम इंसान हैं, ना चाहते हुए गलतियां कर जाते हैं, सो मुझसे भी हो गई। नाइस थ्योरी। अगर आपका एक गलीज फैसला किसी को मौत के घाट उतार दे, उसकी सांस से उस पर तंग करते, तो इस बारे में दी ग्रेट अबीरा शफाकत क्या थ्योरी पेश करेंगी? उसकी आंखें उस वक्त भी सालों पहले की गई ज्यादती की तकलीफ दिखा रही थी। मेरे लिए किसी गलत फैसले से तो ना तो किसी ने अपनी जान गंवाई है और ना ही किसी की सांसें उस पर तंग हुई हैं। वो किस कदर शफाक साबित हुई थी। जरार ने उसकी बाजुओं से दबोचते हुए खुद के करीब किया था। वो जो अपने खौफ को अंदर छुपाए नडर होकर उसकी आंखों में आंखें डाले उसे देख रही थी। कुछ पल यूं ही आंखों में रंज के आसार लिए उसे देखते हुए
देखते रहने के बाद बोलना शुरू हुई थी देखते रहने के बाद बोलना शुरू हुआ था। मेरी मेरी सांसें तुमने मुझ पे तंग की थी। जानती हो कितनी रातें मुझ पर नींद हराम रही। मेरा दिल कितना अरसा नफरत की आग में चलता रहा। मैं अब तक सुकून की तलाश में भटकता आया हूँ, और तुम कहती हो महज एक गलत फैसला था। दर्द हद से बढ़ने लगा तो वो उसे छोड़ता हुआ अपनी कार की जानिब बढ़ गया था। ज़रार के छोड़ते वो सीधा कमरे में आई थी। अपना कमरा लॉक करने के बाद मिरर के सामने आके खड़ी हुई थी और अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई थी। साथ ही मिरर में अपने बाजुओं का जायज़ा लेने लगी थी। जहाँ ज़रार की उंगलियां इस कदर बेबस थी कि ऐसा गुमान होता था अभी यहाँ से खून रसने लगेगा। उसने अपने गाल पर बहते आंसुओं को साफ किया था। आह बाबा, आपने मुझे किस शख्स की सरपरस्ती में दे दिया, वो जिसको बाबा ने कभी ऊंची आवाज़ में मुखातिब भी नहीं किया था। उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। मामा मामा नूरुलैन सीढ़ियों से भागती हुई किचन में आई थी, जहाँ तहमीना खानसामा को रात के खाने की हिदायत दे रही थी। नूरुलैन ने उसके गिर्द बाजू फैलाते हुए उन्हें प्यार किया था, जिस पे वो मुस्कुरा दी थी। नूर, इससे पहले वो कुछ कहती नूरुलैन बीच में ही बूट पड़ी थी। मामा, मैं समरा की तरफ जा रही हूँ। बताया था ना उसका कज़न बाहर से आया है, तो अब उसके घर वाले उसकी मंगनी का सोच रहे हैं इस इतवार को। उसने कहा कि आज मैं आ जाऊँ, उसे मेरी मदद चाहिए। नहीं, तुमने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था। उफ मामा, आप भी ना आजकल भूलने लगी हैं। इतनी बार तो कहा था खुद को इतना मत थकाया करें घर के इन झमेलों में, मगर आप सुने तब ना। मगर नूर, आज तो उन्होंने कुछ कहना चाहा था, जिस पे वो एक बार फिर रुक गई थी। उफ मामा, देखिए कितनी लेट हो गया है। ओके, खुदा हाफिज, वो जल्दी से कहते हुए बाहर निकल की थी, जबकि तहमीना सिर्फ सोचती रह गई थी। नूरुलैन पिछले 10 मिनट से कभी किसी दोस्त को कॉल कर रही थी तो कभी किसी को, मगर बदकिस्मती से सब आज कहीं ना कहीं मसरूफ़ थे। बात कुछ यूँ थी कि नूर ने सुबह में तहमीना और करमानी साहब की बातें सुन ली थी। करमानी साहब अपनी जोजा को रात की दावत का एहतमाम करने को कह रहे थे, और वजह यह थी कि उनके दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ नूर के लिए तशरीफ़ लाना चाह रहे थे। नूरुलैन को इस वक्त उससे बेहतर कुछ नहीं लगा था कि घर से गायब ही हो जाए। अब घर से तो निकल आई थी बहाना करके, मगर जाए कहाँ उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो अब ज़रार के घर आई थी और तो कोई ठिकाना दिखाई नहीं दिया। गाड़ी से उतरकर उसने गार्ड को सलाम किया और फिर घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गई थी। अबीरा उसे सामने ही लाउंज में बैठी नजर आ गई थी। अरे आप! अबीरा उठकर उससे गले मिली थी। हाँ जी, मैं, नूरुलैन ने मुंह बनाकर कहा और सोफे पर गिर गई थी। कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम बताओ ये सब क्या चल रहा है? नूरुलैन ने महक और बिखरी किताबों की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ सब कुछ देर पहले रग पर बैठी वो महक को पढ़ा रही थी। कुछ खास नहीं, असल में इन गुड़िया को पढ़ने का काफ़ी शौक था। अबीना ने महक के सर पे प्यार से हाथ फेरते हुए कहा और फिर उसे छुट्टी दे दी थी। तुम्हें चैरिटी वर्क पसंद है? वो अब सोफे के पुर्श से दूर होते हुए बोली थी। चैरिटी वर्क का तो नहीं पता। हाँ, अपने लोगों के लिए कुछ ज़रूर करने का दिल करता है। इस पाक सरजमीन के लिए कुछ करने की एक छोटी सी ख्वाहिश। हाँ, इम्प्रेसिव। तुमने आर्मी क्यों नहीं ज्वाइन की? नूरुलैन को तो जासूस हुआ उसको जानने का। क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। हर किसी का मकसद एक तो नहीं हो सकता ना। जहाँ मेरे भाई बॉर्डर पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो पीछे कोई नई नस्ल तैयार करने के लिए भी तो होना चाहिए ना। ऐसी नस्ल जो उनकी कुर्बानियों के समर को ज़ाया ना होने दे। तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एक दिन एनजीओ खोल लेनी चाहिए? क्यों नहीं लगता, बिल्कुल लगता है। इनफैक्ट मेरा इरादा भी है, मगर मैं मुस्तकबिल के ख्वाब में आज की ताबीर को वार नहीं सकती। अपने इरादों को तकमील तक पहुंचाने के लिए भी ज़रूर सोचूंगी, मगर आज जब वक्त कुछ अच्छा करने का मौका दे रहा है, तो उसे ऐसे ही गवा तो नहीं सकती ना। पता है नूरुलैन, हम लोगों का मसला क्या है? हम कुछ बड़ा करने के इंतज़ार में बहुत सी छोटी नेकियों को भी गवा देते हैं। जब हम स्टूडेंट या स्ट्रगलर्स होते हैं तो हम सोचते हैं कि कल को जब हम ज़िंदगी में एक मकाम हासिल कर लेंगे तब हम लोगों के लिए कुछ करेंगे, और फिर जब वो वक्त आता है तब हमारे ऊपर और जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं। फिर हम इन जिम्मेदारियों में उलझ कर रह जाते हैं। यही अगर आज ही अपने लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना शुरू कर दें, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अबीरा, एक स्टूडेंट आखिर कर ही क्या सकता है, जबकि उस मुकाम पर तो खुद अपने माँ बाप पर मुनहसर होता है वो।
نور العین: کیا مدد صرف پیسوں کی ہوتی ہے؟ کیا ہمارے ملک کو صرف پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں تو ہمیں ایک اچھی سوچ اور باشعور معاشرے کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ ہمارے پاس اتنی تعلیم اور اتنا شعور تو ہوگا نا کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو پڑھا سکے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے 15-20 منٹ تو اس کی مخلوق کے لیے نکال ہی سکتے ہیں نا۔ ایک عدد پینسل پر کتنی لاگت آ جاتی ہوگی۔ اس لیے مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہوں یا آپ کو ایک بہت بڑا آدمی ہو، بہت بڑی کمپنی کے مالک ہو۔ مدد کے لیے صرف احساس کی ضرورت ہے، انسانیت کے رشتے کی۔ مدد تو دل جذبے سے کی جاتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے بیرا، کچھ پل کے لیے ہی صحیح پر تمہارے باتیں انسان کو سوچنے پر مجبور ضرور کر دیتی ہیں۔ ابیرا مسکرا دی تھی۔ کچھ پل سرکنے کے بعد خاموشی پھر سے ابیرا کی آواز ٹوٹی تھی۔ زراعت تو گھر پر نہیں ہے۔ لہجہ بے تاثر تھا۔ ہاں تو کیا میں تم سے ملنے نہیں آ سکتی؟ اس نے شکوہ کے نظروں سے ابیرا کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ابیرا کچھ کہتی پورش میں گارڈ کے داخل ہونے کی آواز آئی تھی۔ لو، زرار بھی آ گیا۔ آخر ان کو تو آنا ہی تھا۔ آپ جو یہاں تھی، اس نے منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں زرار بھی گھر آ گیا تھا۔ معمول سے ہٹ کر آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور یہ بات ابیرا سے مخفی نہیں رہ پائی تھی۔ نور، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز یار۔ نور العین دل میں ہی مسکرا دی تھی جبکہ زرار اس کے ساتھ ہی صوفے پہ دراز ہو گیا تھا اور واچ اتار کے اس کے سامنے موجود شیشے کے میز پہ رکھی تھی۔ کب کی آئی ہوئی ہو؟ بتا ہی دیتی، میں جلدی آ جاتا یار۔ اس دوران ابیرا ان کی خوشیوں کا بھرپور طریقے سے جائزہ لے رہی تھی۔ نہیں یار، آج ابیرا سے ملنے آئی تھی۔ اچھا کو لمبا کرتے ہوئے زرار اپنے لہجے سے بات باور کروانے میں ہرگز باز نہیں رہا تھا کہ اسے یہ بات کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ یار ابیرا، ہم لوگوں کے لیے کافی تو بنا دو۔ زرار نے نور العین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آیا اسے پوچھ رہا تھا کہ وہ کافی پیے کہ یا نہیں۔ ٹھیک ہے، ابیرا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی جبکہ وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کافی لے کر آئے اور ایک ایک کر کے دونوں کے سامنے ان کے کافی کے کپ رکھے تھے۔ ارے، تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ نور العین نے اپنا بھاپ اڑاتا کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، میرے ایسے شوق نہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ ہی چڑ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زرار کو ایسی کافی بہت پسند ہے۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے ایسی اسٹرانگ کافی بنانے کا کہتا تھا۔ نور العین کی بات پر زرار نے اپنی ہنسی روکنے کے لیے کافی کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ اسٹرانگ کہنا ناانصافی ہوگی، سڑی ہوئی کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ کافی کا مگ لبوں سے دور کرتے ہوئے آہستہ سے بولا تھا۔ ابیرا بغیر کچھ کہے پلٹ گئی تھی۔ ارے یار، تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ نا، باتیں کرتے ہیں، مزہ آئے گا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ پلٹی نہیں، یوں ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی اور چلی گئی۔ زرار نے ابیرا کے لہجے کی تلخی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم بتاؤ، کہیں باہر چلیں کیا ڈنر کے لیے؟ ہاں، کروا ہی دو یار۔ آج گھر سے تو نہیں ملنے والا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ چلو پھر آ جاؤ، زرار نے چابی اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ بھی صوفے سے اٹھ کے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ 12 بجے کے قریب وہ گھر لوٹا۔ اس کا خیال تھا کہ بیرا اب تک سو چکی ہوگی، مگر وہ اسے لانچ میں دیکھ کے ٹھٹک گیا۔ وہ ہاتھوں میں چائے کا کپ تھاپے صوفے کے اوپر دونوں ٹانگیں رکھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی زرار کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ وہ جیسے اس کے سامنے آیا، بیرا نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور چائے کا کپ میز پر رکھ کے بعد سلیپر پہننے لگی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا تو نہیں خیال کہ یہاں آنا منع ہے۔ لہجہ خاصا کاٹ دار تھا۔ تمہیں نیند آ رہی تھی نا؟ اس نے دو ٹوک سوال کرنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ اس نے مکمل طور پر بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سائڈ سے نکلنا چاہا مگر زرار نے اس کی اجازت نہیں دی اور اس کا راستہ روک دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم خود غرض ہونے کے ساتھ ساتھ اس قدر بدتمیز ہو جس کو مہمان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ اچھا، میں بدتمیز ہوں؟ اور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جس کو بیوی کے سامنے اوروں کی پرواہ ہے، بیوی گھر بیٹھی ہوئی ہے اور انسان بڑے مزے سے ڈنر کر کے آ رہا ہو۔ تمہیں کسی نے منع کیا تھا کیا؟ تمہیں خود ہی سونا تھا، وہ کہہ کر جانے لگا تھا جبکہ وہ اس کے دو بدو جواب عنایت کیا تھا۔ آپ نے کہا کب تھا؟ اس نے سر جھکائے شکوے سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔
ابیرہ ایسی امیدیں ہرگز مت باندھو جس سے بعد میں تمہیں تکلیف ہو۔ ماضی میں ہم جو زیادتیاں ایک دوسرے کے ساتھ کر چکے ہیں اس کے بعد ایسی امیدیں باندھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ وہ اسے واضح لفظوں میں سمجھانے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا اور وہ وہیں اس کی بے رخی کو سوچتی رہ گئی تھی۔ زرار آفس جا چکا تھا، آج مہک بھی نہیں آئی تھی، اس لیے وہ فارغ تھی۔ چائے کا کپ تھامے وہ لان میں آ گئی تھی اور پھولوں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ بلا شبہ فطری چیزوں میں بھی ایک الگ ہی کشش ہوتی ہے۔ انسان اندر سے کتنا ہی ویران کیوں نہ ہو مگر ان پھولوں کو دیکھتے ہی روح میں سکون اترتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ بھی پھولوں کو دیکھنے میں محو تھی جب گیٹ کھلنے کی آواز پر پلٹی تھی۔ کار میں سے نکلتی شخصیت کو دیکھتے اس کے لبوں پر مسکان نے آبسیرا کیا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ آنی وہ اس کے گلے ملی تھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں مگر آپ سے بہت ناراض ہوں۔ کتنے دن ہو گئے آپ کو میری یاد نہیں آئی؟ ارے یاد آئی ہے جبھی تو آئی ہوں اپنی گڑیا سے ملنے۔ ٹھیک ہے میں آپ کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ابیرہ ان کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میں بھی کہاں جانا چاہتی ہوں مگر وہ جو ہے نا مانی تمہاری، وہ نا مجھے کہیں جانے ہی نہیں دیتی، کہتی ہے میرے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ ان کے بات پر ابیلہ دل سے مسکراتی تھی۔ وہ جانتی تھی انم اور تہمینہ کے بیچ خلوص کے رشتے کو۔ زرار جب گھر آیا تو انم صاحبہ کو اپنے سامنے دیکھ کے حیران رہ گیا تھا۔ اچانک بغیر بتائے کیا ابیرہ انہیں لے کر آئی تھی؟ نہیں، وہ تو گھر سے باہر ہی نہیں گئی۔ اپنی ماں کے بعد جانب بڑھتے ہوئے سے کتنے ہی ایسے سوال اس کے دماغ میں آئے تھے مگر جلدی اپنی حیرت پہ قابو پاتے وہ جھک کر ان سے ملا تھا۔ السلام علیکم ماں، اس نے اپنی ماں کے سر پہ پیار کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا میر زرار؟ آج کتنے ہی عرصے کے بعد وہ اسے یوں مل رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ اس کے پاس زمین پہ پایوں کے بل بیٹھتا بولا تھا۔ مجھے بتا دیتی میں آپ کو لے آتا، تم تو رہنے ہی دو۔ کیا میں تمہیں نہیں جانتی؟ تم مجھے کبھی بھی نہیں لاتے۔ وہ ان کی بات سن کر مسکرا دیا تھا۔ ابیرہ جو زرار کو دیکھ کے ان کے پاس سے اٹھ گئی تھی، اس کے دل کے ایک کونے میں خواہش جاگی اور وہ خواہش اپنے رشتوں سے اس قدر محبت کرنے والے شخص کی تھی۔ کیا تم روز رات کو اتنی دیر سے آتے ہو میر زرار؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے اس سے سوال کیا تھا۔ وہ ماں آج میٹنگ تھی اس لیے لیٹ ہو گیا۔ آپ بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ اصل جواب کو آدھے سچ میں چھپا گیا تھا۔ میں نے تو کھا لیا اور دوائی بھی لے لی، بس اب سونے جا رہی ہوں۔ چلے آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ اپنی ماں کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا۔ میرے کپڑے نکال کے دو یار، جاتے جاتے اس نے ابیرہ سے کہا تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنے دن میں وہ خود ہی اس کے ملازم اس کا کام کر رہے تھے تو پھر آج؟ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو کان کو موبائل لگائے ہوئے تھا۔ ابیرہ اس کا سوٹ ہینگ کرتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلی اور اس کے پاس سے آتے ہوئے جانے لگی جب زرار نے اس کی کلائی تھام کو اس کو روکا مگر کال منتقل نہیں کی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ سامنے سے جواب ملنے کے بعد وہ پھر سے بولا تھا۔ حیرت ہے بھابی، ایک نن نہیں سنبھالی جاتی، جبکہ لوگ تو اچھوں کو قابو کر لیتے ہیں، وہ اپنی ممانی سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور انم بیگم کے یہاں اچانک آنے پر سوال بھی کر رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ ہنستی تھی، وہ بھی ضد کر رہی تھی، پھر نور انہیں لے آئی اور آپ میں سے کسی نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید کبھی بھی اس لہجے میں بات نہ کرتا مگر اس وقت سامنے وہ انسان تھا جنہوں نے اس کی ماں کا فرض نبھایا تھا، تنہا ہونے کے باوجود بھی کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ تم آفس میں تھے، سوچا خواہ میں پریشان ہو جاؤ گے۔ ممانی جان، پریشان ہونے والی بات تو ہے، یہاں کون تھا جس کے پاس آپ نے انہیں بھیج دیا؟ میں بھی تو گھر نہیں تھا۔ ابیرہ، زرار نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی۔ وہ آپ کے لیے ہوتی ہوگی، میرے لیے نہیں ہے۔ پلیز آئندہ ایسا کچھ ہو تو مجھے لائے مت رکھیے گا۔ ابیرہ اس کی باتوں کو اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ جب بھی اس نے ایک دو بار اٹھ کر جانے کی کوشش کی تھی مگر جو ہی وہ اٹھنے لگتی زرار اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیتا تھا۔ کال بند ہونے کے بعد وہ وہاں سے اٹھتا ہوا بولا تھا، آج یہیں سو جاؤ، جب تک ماما یہاں ہیں یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ جب وہ کچھ نہ بولی تو زرار نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا، وہ کچھ الجھی لگ رہی تھی۔ فکر نہیں کرو، 1-2 دن سے زیادہ یہاں نہیں رکیں گی۔ بھلا مجھے ان کے ہاں رکنے سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری خالہ ہے۔ ہاں، وہی خالہ جن کو وہ ضبط کرتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔
وہ ट्रैकिंग सूट पहने अबीरा की तरफ आया था। उसे अबीरा को यूं उठाना मुनासिब नहीं लग रहा था, मगर भरपूर किस्म की अदाकारी भी तो करनी थी। उसने थोड़ा झिझकते हुए उसे बाजुओं से हिलाया था, जो उसके ख्याल में गहरी नींद सो रही थी। उसके एक बार फिर हिलाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। उसके चेहरे से खौफ वाज़ह हो रहा था। वो शायद उसके यूं उठाने पर डर गई थी। उठ जाओ, मैं जॉगिंग जा रहा हूँ। वो बेजारी के आलम में ज़रार की जानिब देख रही थी, जैसे पूछ रही हो कि क्यों जाए, मुझे क्यों उठा दिया। वो तासुरात की ज़ुबान उसके दिमाग में चलने वाले सवाल को भांप चुकी थी। तुम्हें इसलिए उठाया कि जब तक माँ यहाँ हैं उन्हें हमारे रिश्ते के मुतालिक कुछ नहीं पता चलना चाहिए, इसलिए एक छोटा सा नाटक करना है। वो मज़ीद उसके करीब झुकते हुए बोला, तुम तो अदाकारी करने में वैसे भी माहिर हो। ठीक कहा ना, आप दिल तोड़ने में। वो बोझल दिल के साथ कहती बेड से उठ कर खड़ी हुई थी। तुम पर ऐसा डायलॉग सूट नहीं करते अबीरा शफाकत। यूँ बेरुखी हिजर वसल की बातें करना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। तुम पर सिर्फ खुद गर्जी मुफाद परस्ती सूट करती है। वो ये सब कहने के बाद जाने से पहले एक नज़र अबीरा पर डालना नहीं भूला था। उसका गुस्से से लाल होता चेहरा देख कर उसे एक सुकून उतरता महसूस हुआ था। वो जब तैयार होकर नीचे आया तो नाश्ता मेज़ बिल्कुल तैयार मेज़ पर लगा हुआ था और वो दोनों उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने झुकते हुए अपनी माँ के सर पे प्यार किया था, फिर बीरा के साथ वाली कुर्सी पर भरपूर अदाकारी करते बैठकर नाश्ता करने लगा था। दोनों झूठ का लिबादा ओढ़े ने अनम साहिबा को फरेब देने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो चुके थे। नाश्ते के बाद वो अपनी जगह से उठा तो बीरा भी फौरन खड़ी हुई थी। आनी, मैं उनको बाहर तक छोड़ के आती हूँ। कार के पास पहुँचते सरार ने असराइया मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली थी। मैं जानता था तुम एक बेहतरीन अदाकारा हो, तभी तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब तुम्हारे गर्विदा हैं। क्या वाकई सब मेरे गर्विदा हैं? ये सवाल ज़रार के लिए था, जिसे वो खुद समझ भी चुका था। सिर्फ वो जो तुम्हारी ज़ाहिरी मासूमियत का शिकार होते हैं, मगर मैं जानता हूँ ये मासूमियत नहीं, फरेब है। उसने गाड़ी की खिड़की से देखते हुए कहा था और फिर बगैर उसके इस्तफसार सुने गाड़ी भगा कर ले गया था। आज वो अपनी माँ की वजह से जल्दी घर आ गया था। वो उसका हाथ थामे उन्हें उसके कमरे से डाइनिंग रूम में लेकर आया और प्यार से उनकी कुर्सी पीछे करके उनको बैठने में मदद की थी। मेरू की तरह वो अपनी कुर्सी पर बैठने चला ही था कि अपनी माँ के सवाल करने पर रुक गया था। शायद सो रही है क्या मतलब? और सो रही है क्या? वो भूखी सो गई है? माँ, वो कोई बच्ची नहीं है। आप खाना शुरू करें प्लीज़। उसने अपनी माँ की तरफ चावलों की ट्रे बढ़ाई, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। सरार, उठो और मेहरू को लेकर आओ। और हाँ, आइंदा खाने के वक्त तुम दोनों मुझे यहाँ चाहिए हो। वो हाँ में सर हिलाता वहाँ से चला गया था। वो नॉक करके कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था, मगर कमरे से महल का टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो समझ कर टेरेस की जानिब चला आया। माँ बुला रही है, आकर खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तब भी आओ। ज़बरदस्ती है क्या? तनक कर बोली थी। हाँ, है ज़बरदस्ती। अब चलो। ज़रार पर उसका लहजा बेअसर साबित हुआ था। ना चलूँ तो का जवाब तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं अभी तुम पर फिर से गुस्सा नहीं करना चाहता, इसलिए चुप के चल पड़ो। तो तुम्हें जान लेगी क्या? ले लें। फिर मेरी जान और मुझे उस रन से आज़ाद करवा दें कि मैं आपके साथ गलत किया। ले मेरी जान और पूरा करें अपना हिसाब जो उनकी तरफ से बनता है। ले मेरी जान, मैं इस फिक्र से आज़ाद हो जाऊं कि मैंने अल्लाह के उस बंदे को मुश्किल में छोड़ा था। मैं जा रहा हूँ, 2 मिनट के अंदर पहुँच जाना। उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करते अपना हुक्म सुनाकर जा चुका था। नाचार भी अबीरा को भी जाना पड़ा था। उसने आकर अनम के साथ प्यार किया और फिर उसे एक कुर्सी धकेल कर उस पर बैठ गई। सरार खाना शुरू कर चुका था और उसने ध्यान नहीं दिया। अबीरा ने भी खामोशी से अपनी प्लेट में खाना निकाला और सर झुकाए खाने लगी। मेहरू, क्या हुआ? आप उदास हो? उबैर और अबीरा और ज़रार दोनों ने चौंक कर एक दूसरे को देखा था। नहीं आनी, बस यूं ही। घबराए नहीं। मुझे बताए मेरी जान, क्यों परेशान है? मेहरू की आंखें फिर नमकीन पानी से भरने लगी थी। बाबा याद आ रहे थे इसलिए। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? ऐसा करेंगे, कल आपके घर वालों की दावत रख लेते हैं। उनसे मिलना भी हो जाएगा और दावत भी। अबीरा का चेहरा चमक उठा था। क्या सच में? अनम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया था। चले आप लोग आराम से खाना खाएं, मैं कमरे में जा रही हूँ। जैसे वो डाइनिंग रूम से बाहर निकली, ज़रार ने चम्मच प्लेट पे पटक दिया था। उसने सर उठाकर देखा तो वो उसे ही देख रहा था।
کوئی کسی کی دعوت نہیں کر رہا. سمجھ آئی بات؟ مگر رانی نے اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ زرار نے پہلے ہی اچک لی. تم نے ماں کی نہیں میری سننی ہے. میں اس شخص کو یا اس سے جڑی کسی چیز کو اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا. میں تو تمہیں اس شخص کے وجود کا ہی ایک حصہ ہوں. میں بھی تو اس شخص کے وجود کا ہی ایک حصہ ہوں. وہ بھی چیخی تھی. ہاں تو تمہیں خوش فہمی کب سے ہو گئی ہے کہ میں تمہیں خوشی سے رکھا ہوا ہے؟ میری مجبوری نہ ہوتی تو 2 سیکنڈ نہ لگاتا. تم نے مجھ سے میری محبت کو دور کیا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے میں سب کچھ کیا کرایا بھول جاؤں گا؟ ہاں، انسان غصے میں ہمیشہ بہت کچھ فضول بول جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے ان کے پاس چھوڑ آئے. میں ان سے گھر جا کر مل آؤں گی. اس نے اپنی طرف سے بڑا کوئی اعلیٰ تجویز پیش کی تھی. جب وقت آئے گا تب دیکھیں گے. کل صبح سب سے پہلے تم ماں کو منع کرو گی کہ تمہارے گھر والے نہیں آ سکتے. وہ زرار تھا. چھتروں پر چلنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا. نہیں، پہلے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ اس کے بعد مجھے بابا سے ملوانے لے کر جائیں گے. ہماری رشتہ کب سے عہد و پیما کرنے کے قابل ہو گیا. اور رہی بات وہاں جانے کی تو میں نکاح سے پہلی شفاقت صاحب کو بتا چکا تھا کہ میں اس ملنے ملانے کے حق میں ہرگز نہیں ہوں، جس پر انہوں نے خود کہا تھا کہ سب منظور ہے، بس میری بیٹی کو مت چھوڑنا. ابیرہ کے سر پر تو گویا بم پھٹا تھا. وہ بے یقینی سے سامنے والی کرسی کو دیکھے جا رہی تھی جس پر کچھ دیر پہلے بیٹھا شخص اس کی ضد نفس کو اچھی طرح مجروح کر کے جا چکا تھا. بابا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایسا جبکہ آپ جانتے تھے میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ پھر بھی کیوں بابا؟ اسے زرار کی باتوں نے کافی دکھ پہنچایا تھا. وہ چیئر پر بیٹھی ڈائننگ ٹیبل پر پڑے کپ کے اوپر مسلسل اپنی شہادت کی انگلی پھیر رہی تھی. اسے پیدا ہونے لئے آواز میں ڈوبی ہوئی تھی. نظریں چائے کے کپ پر مرکوز تھی. زرار کی آنکھیں اس کا انداز جھوٹ نہیں تھا. مگر بابا، مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ بھی ایک ایسے شخص کے آسرے پر جس کو وہ جانتے تک نہیں. وہ مجھے نہیں چھوڑ سکتے. میں ان کی بیٹی ہوں. مانو ان سب نے میری بہت مدد کی ہے، مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے، مگر بابا میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی. وہ رات سے اب تک ایسے ہی خود سے نہ جانے کتنے سوال کر چکی تھی اور پھر خود ان کے جواب بھی دے چکی تھی. ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی. بی بی جی، چائے اور بنا دوں؟ وہ تب چونکی جب نورا بی بی اس کے سامنے سے کپ اٹھانے کی کوشش کی تھی. وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے. وہ بیرا کے چونکنے پر پریشان ہو گئی تو فوراً وضاحت دینے لگی تھی. وہ کچھ بولی بھی نہیں تھی لیکن کچھ کہنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا. بس دل چاہ رہا تھا کہ ایسی کسی جگہ خاموش جگہ چلی جائے جہاں کوئی اس کی خاموشی میں خلل ڈالنے والا نہ ہو. وہ یوں ہی سوچتی رہے جب تک کہ اس کا محسن آ کر یہ نہ کہہ دے کہ سب کچھ جھوٹ ہے، جو بھی اس نے کیا وہ سب جھوٹ ہے. اس نے صرف اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ کپ اٹھا کر چل دی. پاس بیٹھی مہک نے اپنی کاپی ابیرہ کے سامنے کی تو وہ ہنس دی تھی. بقول اس کے چھوٹی کوٹھی والا موٹو ایسا دکھتا ہے. اور پھر ابیرہ کو موٹو کی تصویر دکھاتے ہوئے خود بھی ہنسنے لگی اور پھر ہنستی چلی گئی. ابیرہ ہنستے ہنستے چپ ہو گئی تھی اور مہک کو دیکھنے لگی جس کے ہنستے ہوئے دونوں گال پھول جاتے تھے. وہ ایک سائڈ پر ڈمپل بھی نمودار ہوتا تھا. چھوری مڑ کنی واری آنکھ سے ایسے نہ ہس سودھیاں نہ چنگیاں لگدیاں سی منہ انج اڈ کے ہسدیاں. نورا بی بی کچن کو جاتے ہوئے واپس پلٹ آئی تھی. جہاں مہک نے سرے سے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا وہیں ابیرہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا. آپ کیوں روکتی ہیں اس کو؟ مت روکا کرے اس کو ہنسنے سے. پرجوش ہونے سے اس کی ہنسی کتنی خوب ہے، کچھ پل کے لیے ہر غم کو بھلا دیتی ہے. جی بی بی جی، لڑکی ذات ہے. لڑکیاں کہاں اچھی لگتی ہیں یوں بات بات پر چہکتی ہوئی، یوں ہنستی ہوئی. ہماری ماں جی کہتی تھی لڑکیوں کو سنجیدہ ہونا چاہیے، نہیں تو زمانہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے. نورا بی بی نے دکھ اور غصے سے ملے جلے تاثرات لیے مہک کو گھورا تھا. لڑکیاں ہی تو اچھی لگتی ہیں یوں ہنستے ہوئے. کیسے ان کی ہنسی ہر ملاوٹ سے پاک ہوتی ہے. اپنے سارے غموں کو بھلا کر کیسے مسکرائے جاتی ہیں. ایک دن حسین خواب کی مانند یہ دن حسین خواب کی مانند ہوتے ہیں. بعد میں تو بابل کی دہلیز پار کرتے ہی تلخ حقیقت کی دنیا میں قدم رکھنا ہوتا ہے. جب تک باپ کے سائے تلے ہوتے ہیں انہیں چہکنے دینا چاہیے، اڑان بھرنے دینی چاہیے. اسے بھی بھرنے دیں. اس نے پیار سے مہک کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا. خود تو جو ٹوٹے سو ٹوٹے، کسی اور کو بکھرنے نہیں دیں گے.
بیوی جی ایسی باتیں آپ کہہ سکتی ہیں، آپ لوگوں کی بیٹیوں کی قسمتوں میں تو صاحب جی جیسے بڑے لوگ لکھے ہوتے ہیں جنہیں ہنسنے کھیلنے والی لڑکیوں سے عشق ہوتا ہے۔ ہمارے مردوں کو یہ سب باتیں نہیں بھاتی۔ آج یہ اپنے دل کو قابو نہیں کرتی تو صرف مسکراتی رہے، کل کو اس کا دل خواہش کرے گا اور پھر تب نہ یہ دل اس کے بس میں رہے گا اور نہ ہی حالات۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ بس میں آپ اچھے کی امید رکھیں تو حالات بھی بہتر ہوں گے۔ جی بی بی جی، جب امیدیں خواب ٹوٹتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میری لاڈو ہے، یہ کیسے اس کے قدم اس راہ پر پڑنے دوں جہاں پاؤں شل ہونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ محض پاؤں زخمی ہونے کے ڈر سے جو چبھن اس کی آنکھوں میں ادھوری خواہشوں کی چھوڑ رہی ہے، اس کا کیا؟ زندگی میں کوئی بھی ہر وقت ہاتھ پکڑے مشکلوں سے نہیں نکال سکتا۔ اسے اپنے زخموں کا مرہم خود ڈھونڈنے دے، پھر پاؤں شل بھی ہو جائیں گے تو مرہم ہوگا اس کے پاس۔ مگر یہ جو آدھی ادھوری خواہشوں کی چبھن آنکھوں میں بس جاتی ہے نا، اس کا کوئی مرہم نہیں ہوتا۔ یہ تکلیف موت سے پہلے ختم نہیں ہوتی۔ بات کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ جھلکا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے پونچھ ڈالا تھا۔ ادھوری خواہشیں جان لیوا نہیں ہوتی محب، وہ بالِ جان ضرور ہوتی ہیں۔ بی بی جی آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ نورا بی بی، اس کو اب سچ میں فکر نے آ گھیرا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے بس مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ آج اتوار تھا تو وہ گھر پہ ہی تھا، مگر اپنے کمرے میں۔ عام دنوں میں کام کر کے آیا جی آتی تھی کیونکہ ابیرہ گھر پہ اکیلی ہوتی تھی، مگر اتوار کو ان کی چھٹی کا دن تھا، اس لیے آج کے دن کے سارے کام تنویر کرتا تھا۔ ابیرہ کے آنے سے پہلے سارے گھر کے کام کی دیکھ بھال وہی کرتا تھا، مگر اب ابیرہ کے آنے کے بعد زرار کو اس کا گھر پہ رکنا مناسب نہیں لگا۔ وہ صرف اس کی موجودگی میں ہی گھر پہ رہتا تھا۔ بھلے وہ 2 سالوں سے کام کرتا آ رہا تھا اور ملازم تھا، مگر تھا تو ایک مرد، اس لیے اس نے کام کے لیے آیا جی رکھ لی تھی۔ وہ صبح اٹھنے کا عادی تھا، یا یوں کہا جائے اس کی مجبوری۔ اس کی آنکھیں نہ جانے کب سے سکون کی نیند کی تلاش کی متلاشی تھی، مگر یہ سکون شاید اس کے لیے نہیں تھا۔ رات کو کافی دیر سے سونے کے باوجود بھی صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھ جانا اس کا معمول تھا۔ فجر کی اذان وہ اپنے ٹیرس پہ کھڑے ہو کے سننے کا عادی تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار نہیں کرتا تھا، اسے سونے سے خوف آتا تھا۔ اس کی زندگی میں ایک ڈر تھا اپنی ماں کو کھونے کا۔ وہ جب بھی دن میں سوتا تھا، ہر بار اس کی آنکھ کسی نہ کسی عجیب خواب دیکھنے کے سبب ہی کھلتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب تک تھک نہ جاتا، اس کی سکت ختم نہ ہوتی، تب تک وہ جسم کو آرام نہیں لینے دیتا تھا۔ آج اتوار تھا، ہفتے بھر کی تھکاوٹ اور نیند نہ پوری ہونے کے سبب آنکھیں بوجھل ہوئی تو وہ فجر پڑھ کر لیٹ گیا تھا، مگر جب حسب معمول ایک برا خواب دیکھنے کے سبب اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو نوٹیفیکیشن پر نور العین کا نام پڑھتے ہی مسکرا دیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہوا تھا اتوار ہو اور زرار پاکستان میں ہو اور نور العین اسے بخش دے۔ وہ نور العین کے میسج کا رپلائی دے کر بیڈ سے اٹھا ہی تھا کہ ابیرہ دروازے پر دستک دے کے اندر آئی تھی۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ اس نے دروازے کی چوکھٹ کے پاس سے ہی رک کر پوچھنا مناسب سمجھا تھا۔ بس کافی بھجوا دو۔ اپنے پاؤں کو واشیبل چپل میں ڈالتے ہوئے اس نے بغیر پلٹے ہی جواب عنایت کیا تھا۔ اور کافی کے ساتھ؟ بس کا مطلب میرے خیال سے یہی ہوتا ہے کہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ ساتھ کہتے ہی وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا، بغیر اس کی پرواہ کیے کہ وہ کچھ کہتی ہے یا نہیں۔ ابیرہ نے اس کے باتھ روم میں چلے جانے کے بعد کمرے کے پردے سرکائے تھے۔ یوں ہر وقت اندھیرے میں رہتے ہیں جب یوں سڑے سڑے رہتے ہیں۔ اب اندھیرے میں رہنے سے انسان کے جذبات کلرفل ہونے سے تو رہیں، یوں بلیک اینڈ وائٹ ہی ہوں گے نا۔ پردے سرکانے کے بعد ایک نظر اس کے کمرے پہ ڈالتی وہ باہر نکل آئی تھی۔ زرار کے لیے کافی اور خود کے لیے چائے کا کہہ کر وہ لان میں آ گئی تھی۔ اس کے کچھ دیر بعد وہ زرار بھی آ گیا تھا اور اسی دوران دونوں کی طلب کی ہوئی چیزیں دے کر تنویر بھی جا چکا تھا۔ دونوں کے درمیان اس وقت صرف ایک چیز مشترکہ تھی اور وہ تھی بات نہ کرنے کی چاہ، اس لیے دونوں خاموشی سے اپنی ذات میں مصروف ہو گئے تھے۔ مگر پھر کتنی پل کے بعد وہ اپنے دماغ میں آتے سوال کو زبان پر لا چکی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو پراپر نیند لینی چاہیے؟ تو کیا اس کی حالت سے باخبر تھی؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہتر نہیں ہے کہ تم خود پر توجہ دو؟ آپ کو اس بے خوابی کی کیفیت سے خوف نہیں آتا؟ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کی جانب جھٹکا دیا تو
اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ یہ عنایات، یہ مہربانیاں کیا پھر سے راستہ بدلنے کا ارادہ کیے ہوئے ہو، یا اس بار یوں ہی محبت کے زہر سے مارنے کا ارادہ ہے؟ کچھ دیر یوں ہی اس کی جانب دیکھنے کے بعد جب اس نے نظریں نہ اٹھائیں اور کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے اٹھ کر باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ ابیرہ آسمان کو دیکھنے میں محو تھی جب زرار اٹھ کر باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اور نورالعین کے ساتھ اس کو اپنی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں مسز زرار؟ نورالعین اسے تنگ کرتے اسے گلی ملی تھی۔ مسز زرار کہنے پر ابیرہ کی نظریں بے اختیار ہی زرار کی جانب اٹھی تھی اور نورالعین کی بات سن کر وہ ہنس دیا تھا۔ ابیرہ کو لگا گویا وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ ٹھیک ہوں، آج اتوار کو یہاں؟ ابیرہ نے اس کا غصہ نورالعین کو شرمندہ کر کے نکالا تھا۔ نور کے کچھ کہنے سے پہلے زرار نے اس ہی جواب دینا مناسب سمجھا تھا۔ اتوار ہے تو؟ اس نے ابیرہ آئی برو اٹھا کر ابیرہ کو دیکھا جس پر وہ اور سلگ کر رہ گئی تھی۔ تم بیٹھو، میں والیٹ لے کے آتا ہوں۔ وہ ابیرہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتا نورالعین سے کہتے گھر کے اندرونی حصے کی جانب آ گیا تو ابیرہ بھی چائے کا کہتے اس کے پیچھے ہو لی تھی۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو اتنا پسند کرتے تھے تو مجھ پر احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو اپنی سائڈ ٹیبل سے والیٹ اٹھا رہا تھا اس کی بات بلکہ اس کے الزام پر دنگ رہ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بکواس کا؟ اس کے ماتھے پر بل واضح ہوئے تھے۔ وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ اب ہاتھ باندھے اسے سوال کر رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں سمجھ رہا۔ وہ بھی اب اس کی جانب مکمل طور پر متوجہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ نے احسان کیا ہے، مگر پھر بھی یہ کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ آپ میرے سامنے ہوتے ہوئے افیئر چلائیں۔ اب کی بار اس نے تھوڑا سا چیختے ہوئے کہا تھا۔ زرار نے پہلے آگے بڑھ کے اس کا دروازہ بند کیا اور پھر آنکھوں میں ڈھیروں غصہ سموئے اس کی جانب بڑھا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جو منہ میں آ رہا ہے بس بکواس کیے جا رہی ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کے غصے سے ڈر جاؤں گی؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ کاش تم تھوڑا سا ڈر جاتی اور یہ بکواس نہ کرتی۔ وہ اس پر ہنسا تھا۔ میں شفقت نہیں ہوں، میں مرد ہوں۔ ابھی اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ ایک کو اپنے نام پر بٹھائے رکھوں اور باہر کسی دوسرے کے ساتھ منہ مارتا پھروں۔ اگر تمہیں چھوڑنا ہوگا نا تو بغیر راہ فرار اختیار کیے ڈنگے کی چوٹ پر تمہیں چھوڑ دوں گا۔ کہتے ہوئے اس کی رگیں واضح ہوئی تھی۔ ابیرہ الفاظ کی سختی کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر آئی سختی سے بھی سہم گئی تھی۔ میں تمہارے باپ جیسا کمزور نفس انسان نہیں ہوں جو اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے گھر میں اپنے نام پر بیٹھی عورت سے دغا کرے۔ میں میر زرار ہوں، میر زرار علی۔ میں حقیقت کو ترجیح دیتا ہوں، پریکٹیکل ہوں۔ یہ عورتوں کے پیچھے گھومنا، اپنی اونچی حرکتوں کو محبت کا نام دینا، اپنی اور کسی لڑکی کے کردار کے اشتہارات لگوانا میر زرار کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کمزور نفس انسانوں کی نشانیاں ہیں اور میر زرار کو اپنے نفس پر کمال حاصل ہے۔ لہجے میں بلا کا غرور تھا۔ جو بھی ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ میرے باپا آپ کے ساتھ وفاؤں کا سودا کرنے والے نہیں ہیں، آپ کی طرح وفاؤں کا سودا کرنے والے نہیں ہیں۔ جب جان لوگی نا کہ تمہارا باپ کیا کیا کر چکا ہے تب میں تم سے پوچھوں گا ابیرہ شفقت۔ تب تم میرے سامنے یوں سوال کرنے تو کیا نظریں ملانے کے بھی قابل نہیں رہوگی۔ اس نے اس کو مستقبل کی پیشن گوئی کی تھی جس کو وہ خود کسی خاطر میں نہیں لائی تھی۔ آپ نورالعین کو پسند کرتے ہیں نا؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے تو مجھ سے شادی؟ اس سے پہلے اس کی بات پوری ہوتی زرار نے اس کا منہ دبوچ لیا تھا۔ چپ، بالکل چپ۔ اگر اب تم نے اس کے متعلق کوئی بھی ایسی گھٹیا بات کی تو 2 منٹ نہیں لگاؤں گا تمہیں فارغ کرنے میں۔ ابیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اب نکل جاؤ یہاں سے، کل تک میرے سامنے نہ آنا، کہیں میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر بیٹھوں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا چلا گیا تھا۔ وہ نیچے آیا تو نورالعین چکر کاٹ رہی تھی۔ چلیں، اس نے نظریں ملائے بغیر کہا۔ ابیرہ کی بات سننے کے بعد وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گیا تھا۔ ابیرہ کو بھی ساتھ لے لوں؟ کس لیے؟ اب کی بار اس نے باقاعدہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کمپنی مل جائے گی یار، وہ بہت نارمل انداز میں بول رہی تھی۔ اچھا، آج سے پہلے ہم دونوں کو کسی تیسرے کی کب ضرورت پڑی ہے؟ مگر اب پڑنی چاہیے۔ دیکھو، وہ تمہاری بیوی ہے یار، اور وہ تمہیں مجھ سے پہلے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے اور تمہیں مجھ سے پہلے اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو تم اس کی بکواس سن چکی ہو۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابیرہ کے ساتھ کیا کر جائے۔ اسے اس کی شرمندگی کی دلدل میں دھکیل چکی تھی اور اب وہ اس میں دھنستا جا رہا تھا۔ اس میں برا منانے والی کوئی بات نہیں زرار۔ وہ کون سا
پہلی ہے جس نے یہ سب کچھ کہا ہے، یاد نہیں ہے؟ بابا بھی کافی عرصے سے یہی سمجھتے آئے تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آئی ایم سوری یار، کوئی کچھ بھی کہتا آیا ہو، مگر میں جانتا ہوں تمہیں ابیرہ کی باتوں نے دکھ پہنچایا ہے۔ یہ میرا اور اس کا مسئلہ ہے، تم اب جاؤ اسے بھی لے آؤ۔ نوراللہ نے اسے پکڑ کر زبردستی دھکیلا تو وہ چل دیا تھا۔